السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کیوں قرار دے دیا گیا، اس پہ میں آج تفصیلاً آپ سے بات کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے اگر کابینہ بنے گی کے پی کے کی تو اسے تحلیل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اسلام آباد میں ایک ایس پی نے، چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایس پی صاحب نے خودکشی کر لی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات، کیا وجوہات ہیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور آخر میں میں جو انٹرنیشنلی بات کروں گا کہ روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، چائنا کا اس میں کیا کردار ہوگا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں ٹی ایل پی کے کالعدم ہونے پہ۔ ٹی ایل پی کو کل کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی اس کو ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ یہ جو کل فیصلہ ہو گیا، اس کو 15 دن کے اندر اندر کورٹ میں بھیجنا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ کیا یہ کالعدم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیوں کو سننا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایک پارٹی تو موجود ہے اور وہ ہے وفاقی کابینہ، یعنی وفاقی گورنمنٹ، لیکن دوسری پارٹی موجود نہیں ہے۔ کیا سپریم کورٹ یک طرفہ فیصلہ دے گی؟ اور کبھی بھی نہیں دے گی، کیونکہ جب تک وہ دوسری پارٹی کو نہیں سنیں گے کہ ان کا سٹانس کیا ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے یہ بتائے گی کہ یہ ان وجوہات کی بنا پر ہم ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اور پھر جب دوسری پارٹی کو سنا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط۔ لیکن اب ناظرین، جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری پارٹی کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اگر ان کو گرفتار کر کے پیش کرتے ہیں تو پھر ایک پوری قوم یہ سمجھے گی کہ گرفتار کر کے ان کو پیش کیا گیا ہے، ان پہ پریشر دیا جا رہا ہے، یہ گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ اور گرفتاری جب ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ناظرین، کوئی بھی گرفتار بندہ، اس سے بات صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ یا تو پھر جب دونوں پارٹیوں کو بٹھایا جائے گا، دونوں پارٹیوں کے وکلاء آمنے سامنے آئیں گے، دونوں پارٹیاں سامنے بیٹھی ہوں گی، تبھی جا کر یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں۔ اس پہ مجھے ایک چھوٹی سی ایک بات ناظرین یاد آ گئی کہ جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا تو خادم حسین رضوی اس وقت حیات تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اگر یہ دہشت گرد جماعت ہوتی تو اس وقت جو ہوا وہ ناظرین آپ سب سے کوئی چکا چھپا تو ہے نہیں، بالکل کھلا عیاں ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے مطالبات ہم منظور کر لیتے ہیں، آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ ہم آپ کا نقصان بھی پورا کر دیتے ہیں، اور آپ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیے اور چلے جائیے۔ اگر یہ دہشت گرد جماعت ہوتی تو کیا اس وقت اس جماعت سے آہنی ہاتھوں سے نہ نپٹا جاتا؟ کیا انہوں نے اتنے عرصے میں کوئی پورے ٹینیور میں، یعنی اس فیض آباد سے لے کر اور آج تک، کہ ٹی ایل پی نے کوئی ایسا مظاہرہ کیا ہے یا ایسی کوئی حرکت کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے یہ نظر آتا ہو کہ یہ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں؟ ناظرین، اس ضمن میں ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ کچھ تو محرکات ہوں گے نا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو، یعنی ٹی ایل پی کو، اس وقت یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا، لیکن 5 6 7 مہینے کے بعد ہی وہ فیصلہ ختم ہو گیا، اور اس کو جو کالعدم قرار دیا جانا تھا وہ اس کو غلط قرار دے دیا گیا یا واپس لے لیا گیا۔ لیکن بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہاں آتی ہے کہ جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم 10 اکتوبر کو ایک یکجہتی کا ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں اور یکجہتی فلسطین کے ساتھ ہم اس کی یکجہتی کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہاں دو سوال ناظرین پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 2 سال 3 سال غزہ پہ حملے پہ حملہ، شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اسرائیل جو ہے وہ جارحانہ حملے کیے جا رہا تھا، اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ ہمیں ریلی نکالنی چاہیے؟ جب اس وقت سارا غزہ کا مسئلہ حل ہو گیا اور غزہ کے لوگ، یعنی فلسطین کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ آج کوئی ایسی لاش نہیں گری اور اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور یہ ایک معاہدہ ہو گیا، اب اس کے بعد کون سی یکجہتی بنتی تھی کہ ہم اس یکجہتی کرنی چاہتے ہیں فلسطین کے ساتھ؟ اسرائیل کو تو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور خاص طور پہ پاکستان نے آج تک بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ یکجہتی بنتی نہیں۔
چلو اگر یکجہتی پہ آنا بھی تھا، گورنمنٹ آپ کو روک رہی تھی کہ آپ ابھی یہ نہ کریں، لیکن تحریک لبیک باز نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 تاریخ کو آنا ہے۔ اب جب وہ یہ تیاریاں کر رہے تھے اور اس سے یعنی 10 تاریخ سے پہلے ہی پولیس نے ان کو گھیر لیا کہ بھائی آپ نہ جائیں، آپ کو اجازت بھی نہیں ملی، یہ یکجہتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ باز نہ آئے، اور پھر یہاں پہ وہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور جب یہ یہاں پہ ہی یعنی مسجد رحمت اللہ عالمین میں ہی فائرنگ کا جب تبادلہ ہو گیا اور بقول تحریک لبیک کے کہ ان کے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں، جب یہ تمام باتیں یعنی یہ تمام جو کچھ ہوا اس وقت یعنی 10 سے پہلے، تو ان کو خود عقل نہیں تھی کہ یہ خود دیکھ لیتے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہاں ہوا تو آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی شہداء کو اور اپنے زخمیوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ان کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ان کو وہیں پہ ہی یعنی اپنے مرکز پہ ہی رک جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ ہی احتجاج کرتے۔ پہلے تو یہ کہ ہم تو پرامن ریلی نکالنا چاہتے تھے، لیکن اب ہوا کیا کہ ہمیں ہی مار دیا گیا، تو یہ خود اس وقت ہوش کے ناخن لیتے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات ضرور کروں گا یعنی اس خبر کی آخر میں کہ اس وقت اگر وہاں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے کیس کو تو اس وقت دونوں پارٹیوں کو وہاں پہ ہونا ہوگا، لیکن اس وقت تک جو رہنما ہیں تحریک لبیک کے، ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو کون وہاں پیش ہوگا، کیسے یہ معاملہ نپٹے گا، یہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ 15 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اب ناظرین دوسری طرف آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک نجی ٹی وی پر یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے اگر سہیل آفریدی نے اپنی کابینہ بنائی تو وہ تحلیل ہو جائے گی، چونکہ بانی کو سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رانا صاحب کی کہہ دیتا ہے تسی کہ بانی نے کاغذ تے لکھ کے دینا ہے کہ بھی این وزیر لا دیو یا کوئی ریکارڈنگ دینی ہے، اگر فرض کیا مشورہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا رانا صاحب کے مشورہ ہو گیا؟ اچھا، اگر اب مشورہ وہ سہیل آفریدی نہیں کرتے ان کے ساتھ اور کوئی اور اندر ملاقات کرنے کے بعد آ کے بتا دیتا ہے، تو رانا صاحب پھر مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ کیسے اس کا تعین کریں گے کہ گل اندروں آئی ہے کہ یا سہیل آفریدی دی اپنی کیتی ہوئی ہے؟ اس پہ کیسے آپ تحلیل کروا سکتے ہیں اس چیز کو؟ میں ذرا مسلم لیگ نون پہ ہی آ جاتا ہوں یا پیپلز پارٹی پہ بھی آ جاتا ہوں کہ اگر نون لیگ مریم نواز اگر اپنی کیبنٹ بناتی ہیں تو وہ اپنے یعنی مشاورت تو کریں گی نا، لازمی بات ہے۔ اچھا، اب مشاورت ضروری نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جائے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب سے ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ قابل عمل ہوگی؟ کیونکہ اس میں تو اور بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، یعنی اگر چچا سے مشورہ کر لیں، ماموں سے مشورہ کر لیں، بھائی سے مشورہ کر لیں، باپ سے مشورہ کر لیں، تو مشورہ تو پھر سنت رسول بھی تو ہے نا۔ ایک طرف اگر کہا جائے تو سنت اللہ بھی ہے کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں انسان بنا رہا ہوں، کیا اللہ محتاج ہے کہ وہ فرشتوں کو بتائے گا؟ لیکن انہوں نے پھر بھی بتایا کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں اور جو بڑا میری اچھی بہترین میں اس کا مصور ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنیا میں فساد کرے گا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی پھر بھی مشورہ تو نہیں کیا لیکن بتایا تو صحیح۔ اس طرح نبی کی بھی سنت یہ ہے کہ آپ مشورہ کر لیا کریں۔ اچھا، اب اگر مشورہ بانی سے انڈائریکٹلی ہو جائے گا تو رانا صاحب یہ کس طرح تعین ہوگا کہ اے بانی نے کیا ہے یا انہوں دی اپنی مرضی ہے؟ اور اگر تحلیل ہی کرنی ہے تو وہ آپ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا ضرور ہوگا رانا صاحب کہ وہ محرکات کیا ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب پروگرام میں تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نیازی نے رانا ثناء اللہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ سہیل آفریدی کی ایک دفعہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، پھر اگر کورٹ کا عدم قرار دے دیتی ہے تو ہم اپنی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیجئے کتنا گرم لہو ہے اور کس طرح بات کی جاتی ہے۔ پھر اگر میں عمیر نیازی صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل کو واقعی خدا نخواستہ اگر کل عدم ہو جاتی ہے تو پھر کیا آپ کے کہنے پہ حکومت قربان ہو جائے گی؟ ناظرین، اب آتے ہیں اس خودکشی پر جو ایک ایس پی نے کل اسلام آباد میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایس پی صاحب نے اپنے ماتحت عملے سے ریوالور چھینا اور اپنے سینے پر گولی مار لی۔ یہ کہا جا رہا ہے کیوں ماری گئی؟
اس وقت بڑا ایک عجیب سا سماں پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت سہیل افریدی اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، اور وہ وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے تھے، یعنی علامتی دھرنا دیے ہوئے تھے، اور اسی دوران یہ خبر آ گئی کہ ایس پی صاحب نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے۔ اب کیا یہ پریشر تھا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے، انہیں ڈینگی تھا۔ تو کیا ڈینگی والا بندہ ڈیوٹی پہ آتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو ڈینگی تھا بھی صحیح تو وہ اس طرح ایکسٹریم لیول پہ تو نہیں ہوگا، شروعات تھی۔ اگر ایکسٹریم لیول پہ ڈینگی ہوتا تو وہ کیا ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے؟ وہ تو ہاسپٹل کے اندر ہوتے۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ ایک کال آئی ہے، اس کال آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ اب ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس موبائل کا جو فرانزک ہے وہ کرایا جا رہا ہے، اس پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کال کس کی آئی تھی اور سارا دن کس کس کی کالیں آتی رہیں۔ یہ ایک ناظرین تفتیش کا ایک طریقہ ہے، اور تفتیش ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا ایس پی صاحب کو کوئی پریشر تھا؟ کچھ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جب یہ ٹینشن آزاد کشمیر کی شروع ہوئی تو ان کو بھی وہاں بھی بھیجا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ ابھی آپ ہی نے نپٹیں۔ وہ پریشر تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری اتنی سویئر نہیں تھی کہ وہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے۔ اور تیسری بات، جو کل والا جو معاملہ وہاں پہ ہوا تھا، شاید اس معاملے کا کوئی پریشر لیا ہو کہ کہیں مجھے ہی نہ بھیج دیا جائے، یا پھر انہیں کہا گیا ہو کہ جائیں، کیونکہ کل وہ ایک بات میں نے آپ کو عرض کی تھی، منیب فاروق نے کہا تھا کہ اب ٹھیک ٹھاک ٹھوکائی ہوگی۔ اب منیب فاروق صاحب کے اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جوڑا جائے، کیا وہ ٹھوکائی تھرو پولیس ہونی تھی؟ تو کیا وہ پولیس اس ایس پی کے ماتحت تھی جس کو وہاں بھیجا جانا تھا؟ بہت سارے محرکات ہیں ناظرین۔ اب چونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے، اور صحیح معنی میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ صاف اور شفاف تو شاید ہو جائے، لیکن امید میں یہی رکھتا ہوں کہ صاف اور شفاف ہی ہوگی۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا عالمی منظر نامے کی جانب۔ ٹرمپ صاحب جو اس وقت پوری دنیا کی خبروں میں ہیں، اور بہت سارے لوگ تو انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں امن کا ایوارڈ بھی دے دیا جائے، یعنی اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور دھماکہ کر دیا، اور انہوں نے رشیا کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندی لگا دی، اور یہ کہا کہ کوئی بھی ان سے تیل نہ خریدے۔ بہت سارے ممالک ناظرین تیل خریدتے ہیں۔ اب جب پابندیاں لگ گئیں تو وہ اوبیسلی وہ ممالک پیچھے آ جائیں گے، اور وہ یہ رشیا کا تیل نہیں خریدیں گے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا کی معیشت پر ڈائریکٹ حملہ آور ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یوکرائن پر جو یہ حملہ ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی معیشت رشیا کی بہت زیادہ ہے، اور لوگ ان سے تیل خرید رہے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ تو شاید یہ سٹانس لینے کے بعد، یعنی کہ اگر ہم ان پہ کمپنیوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو معیشت کمزور ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ کمپنیاں فوری طور پہ تیل بند کرنے سے فوری طور پہ معیشت کمزور نہیں ہوا کرتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب چائنا کے لیے یہ پرابلم آ گئی کہ اسے کیا کرنا ہے، چونکہ چائنا کی اور امریکہ کی ملاقات ہو رہی ہے ساؤتھ کوریا میں، بہت ساری باتیں طے ہوں گی۔ اس پابندیوں سے بہت سارے ممالک افیکٹ ہوں گے، لیکن رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پابندیوں کو نہیں مانتے۔ ناظرین، یہ پھر وہی نا جی، پہاڑوں کی لڑائی شروع ہونے کے نظر آ رہا ہے کہ پہاڑ لڑ پڑیں گے آپس میں، اور جب پہاڑ لڑتے ہیں تو پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہلز ہوتی ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ اب چھوٹی چھوٹی ہلز کو بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے کس پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہوا کا رخ کس طرف سے ہوگا۔ اگر ایسے پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جہاں سے چیرتی ہوئی ہوا آئیں اور ہلز کو ختم کر دیں، تو وہ پھر یہ فیصلہ ان ہلز کو اب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک موقع اور وقت آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان ہلز کو کس ماؤنٹین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیونکہ ناظرین، جب بھی ماؤنٹینز کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں تو جب کچھ چیرتی ہوئی آتی ہیں تو وہ پھر بہت ساری چیزوں کو، یعنی چھوٹی چھوٹی ہلز کو تو وہ تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اب چھوٹی چھوٹی ہلز کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کس ماؤنٹین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ دونوں ہی بڑے ماؤنٹین ہیں، اور جو ایک بڑا ماؤنٹین ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پابندی کو نہیں مانتے۔ چائنا امریکہ کی ملاقات میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے یہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔